آپ آ جائیں، دو جوان جا رہے ہیں، ایک جوان جا رہا ہے اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایک جوان جا رہا ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، دونوں کی منزل حسین ہے، دونوں کی نیت حسین ہے، حسین تک جانے کے لیے ایک سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، سیدھا چلا جاتا ہے، ایک سے راستے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ حسین تک کون پہلے پہنچے گا؟ جس سے غلطیاں ہوئی ہیں، جس سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ پہلے پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس سے غلطی ہوئی، اس نے توبہ کیا، اس نے استغفار کیا، اس نے رجوع کیا، اس سے پہلے وہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا، توبہ کرنے کے بعد وہ حسین کی گاڑی میں جائے گا۔ بہت زیادہ توبہ کس کا قبول کرے گا؟ جو بہت زیادہ غلطی کرے گا۔ جس نے زندگی میں ایک توبہ کی ہو، اس توبہ کو قبول کرنے والا غفار تو نہیں ہوگا، غفار تو نہیں ہوگا۔ غلطیاں کرنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے، خدا پسند کرتا ہے۔ پہلے مولا المتقین کو، امیر المؤمنین کو اپنا امام ماننا ہوگا، پہلا مومن بننا ہوگا، اس کے بعد اگر توبہ کرو تو خدا توبہ قبول کرے گا۔ حسین وہ ہے جس کی مدد کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں فرشتے موجود تھے، آسمان کربلا فرشتوں سے پر تھا اور کہہ رہا تھا حسین آپ کی مدد کو آئیں۔ حسین نے کہا مجھے تمہاری نصرت نہیں چاہیے، تو آپ سے کیوں صدا استغاثہ بلند کر رہا ہے؟ حسین در حقیقت یہ کہہ رہا ہے کوئی جس کو میری مدد چاہیے۔ ہمیں ائمہ نے درس یہ دیا ہے عبادت کرنے کے بعد استغفار کرو۔ توبہ عبادت کرنے کے بعد، شیعہ معصیت کر کے توبہ نہیں کرتا، شیعہ عبادت کر کے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ ہم یہاں آ کر مجلس کر کے گریہ کر کے بھی توبہ کرتے ہیں، اس لیے کہ جو حق گریہ تھا وہ ادا نہ ہوا۔ یہ وہ در ہے جہاں توبہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ آپ ابھی توبہ کے لیے، استغفار کے لیے الفاظ ادا کرنا شروع کرتے ہیں، مولا آپ کو شرمندہ نہیں کرتے۔ شفاعت پر اعتراض کرتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی بہت سے عالم نما جاہل بہت ہیں۔ جو بھی دل اہل بیت سے دور ہے وہ جاہل ہے، وہ 100% مقصد تک پہنچ سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ جاہل کیا سمجھتے ہیں؟ شفاعت کا کانسیپٹ یہ نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، جسے شفاعت چاہیے وہ اول وقت نماز پڑھتا ہے۔ اگر وہ تارک الصلاۃ ہے، تارک الصلاۃ کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر وہ سید ہے، سہم سادات میں سے بھی اس سید کو حصہ نہ دو اگر یہ تارک الصلاۃ ہے۔ آپ واجبات ادا کرتے ہیں، آپ کو اس بات کا خیال کرنا پڑے گا۔ آپ جب واجبات ادا کرتے ہیں، واجب صدقہ دیتے ہیں، سہم امام دیتے ہیں، سہم سادات دیتے ہیں، کسی سید کو دیتے ہیں، اگر وہ نمازی نہیں ہے تو اس کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ امام کی طرف سے اعلان ہے یہ میری سیادت سے خارج ہے۔ جس میں قاسم حسین کا شریک ہے، دو لاشیں کربلا میں پامال ہوئے، ایک حسین ابن علی کا، ایک قاسم ابن الحسن کا۔ فرق یہ ہے جب حسین کی لاش کو پامال کیا جا رہا تھا تب سر تن سے جدا تھا، جب قاسم کی لاش پامال ہو رہی تھی ابھی قاسم کی۔ تقرب الی اللہ کی منازل طے کرنے کا راستہ کربلا کا راستہ ہے، مشی کا راستہ ہے۔ جنہیں سعادت حاصل ہوتی ہے نجف سے کربلا تک مشی کرنے کی، وہ در حقیقت اپنی زندگی میں جادہ کمال پر مشی جمال کی تمرین کرنے جاتے ہیں۔ عزاداری در حقیقت اسی جادہ کمال پر سفر ہے، اور اس جادہ کمال پر سفر کے دوران جو مشکلات مخصوصاً جوانوں کو پیش آتی ہیں وہ یہی ہے کہ جوان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہارے ہر طرف تمہارے دشمن ہیں، تمہیں بہکانے والے ہیں، تمہارے دوست انتہائی کم ہیں، تمہیں گمراہ کرنے والے ہر طرف موجود ہیں، لیکن ایک حقیقت جو ان سے بار بار کہی نہیں جاتی، اور وہ دوست جو ان کے اطراف ہمیشہ موجود رہتے ہیں اس کا انہیں احساس نہیں ہوتا۔ واللہ آپ جب فرش عزا پر آتے ہیں، یہاں آپ سے زیادہ فرشتے اس فرش عزا پر آتے ہیں، انسانوں سے بہت زیادہ تعداد میں اسی فرش عزا پر فرشتے موجود ہیں۔ بہت سی احادیث میرے پیش نظر ہیں، اور ان فرشتوں سے آپ کی دوستی ہو جاتی ہے۔ یہ فرشتے پھر آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں، یہ قدم پہ قدم آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں، حسینی کام کرتے ہیں، یہ فرشتے آپ کو داد دیتے ہیں، یہ آپ کی ہمت بڑھاتے ہیں۔
ہم اس فرشتوں کے ساتھ کو اگر محسوس کریں کہ ہم فرش عزا پر گئے اور یہاں سے حسین ابن علی نے ہمیں تحفہ دیا، یہ فرشتے اب ہمارے ساتھ ہیں، ہم اب جادے حق پر تنہا نہیں ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، یہ احساس کسی جوان کو نہ ہو، بلکہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پوری کائنات میرے ہمسو ہے، یہ بیچارہ معصیت کرنے والا تنہا ہے۔ اگر میں اپنی بات پہنچا سک رہا ہوں، ساری کائنات آپ کے ساتھ ہے، ساری کائنات حسین کے ساتھ ہے، اس کا تو آپ کو ایمان ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ آپ جب حسین کے ساتھ ہو گئے تو یہ پوری کائنات آپ کے ساتھ ہے، یہ پوری کائنات آپ کو داد دیتی ہے، یہ پوری کائنات آپ کو طاقت دیتی ہے، قوت دیتی ہے، آپ تنہا نہیں ہیں۔ وہ مسکین، وہ بیچارہ، وہ جو حسین سے دور ہے، وہ جو یزیدی ہے، جو شیطان کی باتوں میں آیا ہوا ہے، وہ تنہا ہے، آپ تنہا نہیں ہیں۔ اگر یہ سمجھ لیں میرے جوان، جو یہاں اکثریت جوانوں کی ہے، وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں، اچھا کام کرتے ہوئے اپنے آپ تنہائی کا احساس نہ کریں، اور یہاں بھی دوستی کریں، اچھے لوگوں سے دوستی کریں، نیٹ ورکنگ کریں، اور اپنے لیے اچھے کام کرنے کو اپنے لیے آسان کریں۔ ٹھیک، یہ کہنے کو تو آسان ہو گیا کہ ہم اچھے کام کریں، غلط کام بالکل بھی نہ کریں۔ جوان کو ہم نے موٹیویٹ بھی کر لیا، اس نے فیصلہ بھی کر لیا، آج کے بعد سے میں نے اچھے کام کرنے، برائیوں کو میں نے چھوڑ دینا ہے، اور جب یہ یہاں سے واپس اپنے معاشرے میں جاتا ہے، نظر اسے اپنے ہر طرف پھر برے ہی آتے ہیں، اور اس سے پھر کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، بشر ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے۔ یہاں عہد کر کے گیا تھا، یہاں لبیک کا نعرہ بلند کر کے گیا تھا، یہاں اس نے عزم کر لیا تھا میں حسینی ہوں، میں گناہوں سے دور رہوں گا، اور میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ میں جادے حق پر، جادے کربلا پر ثابت قدم رہ سکتا ہوں۔ لیکن باہر جانے کے بعد پھر قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان آتا ہے، دیکھا میں نے تجھ سے کہا تھا نا، یہ تیرے بس کا روگ نہیں، چھوڑ دے اس راستے کو، آ جا اس راستے پہ پہلے تھا ہمارے ساتھ۔ جوان کیا جواب دے اس کا؟ جوان کے بعد اس کا بھی جواب ہونا چاہیے کہ شیطان اگر آ کے اس کے کان میں یہ کہتا ہے اور کہتا ہے تو اس کے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ فرض کر لیتے ہیں ہم یہاں سے لاہور جا رہے ہیں، ایک گاڑی میں آپ جا رہے ہیں، ایک گاڑی میں میں جا رہا ہوں، آپ کی گاڑی بالکل خراب نہیں ہوئی، کوئی اس میں مسئلہ نہیں آیا، آپ 120 کی اسپیڈ سے زیادہ بھی نہ کیجیے گا، اسپیڈ جو جائز ہے اسی اسپیڈ پہ جائیں، چلتے چلے۔ کتنے گھنٹے میں آپ پہنچے لاہور؟ کوئی 4 والے ہیں، کوئی 6 گھنٹے والے ہیں، 4 گھنٹے والا 140 کراس کر رہا ہے، یہ 4 گھنٹے میں پہنچ گئے۔ میرے پاس ایک پرانی گاڑی ہے، اس میں نے اپنا سفر شروع کیا، راستے میں بلکسر پہنچا، میرا ٹائر پنچر ہو گیا، بھیڑا پہنچا، میرا دوسرا ٹائر بھی پنچر ہو گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی میں نے خود سے معصیت ہو، غلطیاں ہو گئی۔ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، آپ سیدھا چلے گئے نور کے رفتار سے، 4 گھنٹے میں آپ لاہور پہنچ گئے۔ میرے پاس گاڑی اچھی نہیں ہے، میرے سے غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، 2-4 جگہ میرا ٹائر خراب ہو گیا، مجھے اس کو بدلنے میں، ورک شاپ جانے میں، ٹھیک کرنے میں ٹائم لگا۔ آپ پہنچے 4 گھنٹے میں کتنے گھنٹے میں پہنچا؟ 8 گھنٹے۔ بچہ کہہ رہا 8 گھنٹے، مان جاتے ہیں ہم 8 گھنٹے۔ ٹھیک، یہ تو ہم نے صرف مثال دی ہے نا، ٹھیک، اسی لیے مثال دی ہے۔ اب آ جائیں، 2 جوان جا رہے ہیں، ایک جوان جا رہا ہے اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایک جوان جا رہا ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، دونوں کی منزل حسین ہے، دونوں کی نیت حسین ہے۔ حسین تک جانے کے لیے ایک سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، سیدھا چلا جاتا ہے، ایک سے راستے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ حسین تک کون پہلے پہنچے گا؟ جس سے غلطیاں ہوئی ہیں، جس سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ پہلے پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس سے غلطی ہوئی، اس نے توبہ کیا، اس نے استغفار کیا، اس نے رجوع کیا، اس سے پہلے وہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا، توبہ کرنے کے بعد وہ حسین کی گاڑی میں جائے گا۔ تو کبھی شیطان تمہیں یہ دھوکہ نہ دے کہ تجھ سے غلطی ہو گئی، اب تو حسین کا نہیں رہا۔ حسین کی کشتی بہت وسیع ہے، کلنا سفن النجات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سب کشتی نجات ہیں، ولیکن سفینۃ جدنا الحسین اوسع، لیکن حسین کی کشتی بہت وسیع ہے، وہ ہر کو اپنے کشتی میں جگہ دے دیتی ہے، آپ کو جگہ نہیں دیتی۔ کیا آپ سے غلطی ہوئی؟ نہیں کہ انسان پھر غلطی کرے، اگر غلطی ہو جائے، جو جان بوجھ کے غلطی کرے وہ جادے حق پر ہے ہی نہیں، وہ حسین کا نہیں ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہونے پر آپ پیچھے نہیں رہیں گے۔ انی لغفار، میں کیا ہوں؟ لا، پہلے لام ہے، لا غفار، بہت زیادہ توبے کو قبول کرنے والا ہوں۔ بہت زیادہ توبہ کس کا قبول کرے گا؟
جو بہت زیادہ غلطی کرے گا، جس نے زندگی میں ایک توبہ کی ہو، اس توبہ کو قبول کرنے والا غفار تو نہیں ہوگا، لغفار تو نہیں ہوگا۔ غلطیاں کرنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے، خدا پسند کرتا ہے۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ عبادی الذین، عبادی میرے بندوں سے، کہہ دیجئے میرے بندوں سے۔ کون ہے اللہ کے بندے؟ جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیا ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، گناہگاروں سے۔ گناہگاروں کو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے، میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ کیا ہوا ہے وہ میرے بندے ہیں، ان بندوں سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناہوں کا خدا بخشنے والا ہے، کوئی چھوٹا بڑا کوئی قید نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ غفار ہے، وہ رحیم ہے، اپنی رحمت رحیمیہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، وہ کبھی بھی تمہیں نہیں دھتکارتا۔ تم سے غلطیاں ہو جائیں، یہ نہ سوچنا انسانوں کی طرح نہیں ہے، ہم سے اگر ہم اپنے والدین کے سامنے بھی 2 3 4 5 دفعہ غلطی کریں، اس کے بعد والدین بھی ہمیں ٹکرا دیتے ہیں، خدا نہیں۔ خدا غلطی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو عبادی کہہ رہا ہے، میرے بندوں، میرے بندوں سے کہہ دو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، انی لغفار، میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ کس کا توبہ قبول کرے گا؟ لمن تاب، توبہ تو کرنا چاہیے نا، اگر کوئی تائب نہ ہو تو اس کی توبہ قبول ہوگی؟ نہیں، اس نے توبہ ہی نہیں کی۔ انی لغفار لمن تاب، توبہ اگر کرے میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ وآمنا، توبہ بھی اگر کافر رہ کر توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اگر توبہ قبول کروانی ہے تو اہل ایمان ہونا پڑے گا، پہلے مولا المتقین کو، امیر المؤمنین کو اپنا امام ماننا ہوگا، پہلے مومن بننا ہوگا، اس کے بعد اگر توبہ کرو تو خدا توبہ قبول کرے گا۔ انی لغفار، میں توبہ قبول کر رہا ہوں، لمن تاب، توبہ تو کرو، وآمنا، اور ایمان بھی لاؤ۔ ختم ہوگی بات، آیت آگے چل رہی ہے۔ وعمل صالحا، زبان سے نعرے والے لگا دیے میں مومن ہوں، اللہ اس ایمان کو قبول کرے گا؟ نہیں، میں غفار ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے۔ اس فرش عزا پر کسی کو آنے کی توفیق ملے اور توبہ کی توفیق نہ ملے، میں یہ مان سکتا ہی نہیں۔ انسان گناہگار ہے، محرم کسی کو ملے، محرم میں حسین کسی کو ملے، وہ اس مولا کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو، اس کا جمال دیکھ رہا ہو، اس کا جلال دیکھ رہا ہو، اس کی رحمت دیکھ رہا ہو، اس کا نجات دیکھ رہا ہو، اس کی کشتی دیکھ رہا ہو، اس پر سوار ہونے کے لیے حسین دعوت بھی دے رہے ہوں، حسین کی صدائے استغاثہ بھی وہ سن رہا ہو، حل من ناصر ینصرنا، جانتے ہو حسین تمہاری نصرت مانگ رہے ہیں۔ حسین امام ہے، حسین وہ ہے جس کی مدد کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں فرشتے موجود تھے، آسمان کربلا فرشتوں سے پر تھا اور کہہ رہا تھا حسین آپ کی مدد کو آئیں۔ حسین نے کہا مجھے تمہاری نصرت نہیں چاہیے، تو آپ سے کیوں صدا استغاثہ بلند کر رہا ہے؟ حسین در حقیقت یہ کہہ رہا ہے کوئی جس کو میری مدد چاہیے، میں امام ہوں، مجھے پہچانو اور میں مدد کے لیے تیار ہوں، تا قیام قیامت مدد کرتا رہوں گا۔ ہے کوئی جو حسین سے مدد لے؟ یہاں ہم آئے ہیں حسین کی صدا کو سنیں اور توبہ نہ کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا بھی نہیں ہو سکتا اس غرور میں ہو کہ مجھے توبے کی ضرورت نہیں ہوں، میں اتنا بڑا عابد ہوں، میں اتنا بڑا عزادار ہوں۔ ہم آپ لوگ بہت عزاداری کرتے ہیں، بہت خدمت کرتے ہیں، عاشورہ کے دن آپ لوگ سارا دن رہیں گے سڑکوں پر، بھوک اور پیاس برداشت کریں گے، دھوپ برداشت کریں گے، ابھی بھی مومنین اور مومنات بہت دور دور سے یہاں آ رہے ہیں، لیکن کسی مومن کو یہ غرور، یہ عجب نہیں ہوتا کہ میں بڑا عزادار ہوں، اس لیے کہ ہر مومن نے سکینہ کی عزاداری دیکھی ہے، کس طرح سکینہ چل کر گئی ہے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کس طرح سکینہ نے اپنے بابا پر عزاداری کی ہے، اس کے سامنے ہماری عزاداریوں کی کیا حیثیت؟ امام زین العابدین کی عبادت کے سامنے ہماری عبادت کی کیا حیثیت؟ ہمیں ائمہ نے درس یہ دیا ہے عبادت کرنے کے بعد استغفار کرو،
توبہ عبادت کرنے کے بعد، شیعہ معصیت کر کے توبہ نہیں کرتا، شیعہ عبادت کر کے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ ہم یہاں آ کر مجلس کر کے، گریہ کر کے بھی توبہ کرتے ہیں، اس لیے کہ جو حق گریہ تھا وہ ادا نہ ہوا، ہم نے جو کام کیا اس سے تو حق ادا نہیں ہوا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نماز پڑھ کر استغفار۔ یہاں کوئی آئے اور استغفار نہ کرے، میں باور نہیں کرتا، میں یقین نہیں کرتا، کسی کا کوئی خیال ہی نہ آئے اور کسی اور جہت میں مصروف رہے، وہ بھی کربلا سے دور رہا ہے۔ انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، عمل صالح، یہ سارے واؤ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، لیکن ان سب کے باوجود ابھی توبہ قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ ثم اہتدی، ان سب کے ساتھ ایک شرط اور ہے، وہ شرط کیا ہے؟ کہ وہ ہدایت پر بھی ہو۔ عمل کی قبولیت کے لیے بھی محبت اہل بیت شرط ہے، توبہ کی قبولیت کے لیے بھی محبت اہل بیت شرط ہے۔ اگر محبت اہل بیت نہ ہو، میں یہ سب مسلمانوں سے، سنی شیعہ تمام لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر محبت اہل بیت سے خالی کوئی ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اجر رسالت کوئی ادا نہ کرتا ہو اور کہے میں رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت اہل بیت اجر رسالت ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کی نماز روزہ قبول نہیں ہے۔ محبت اہل بیت کے بغیر وہ جتنا بھی توبہ کرتا رہے، جتنا بھی ایمان لے کے آئے، جتنا بھی عمل صالح کرتا رہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے شرط توبہ یہ ہے، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، ہو ہدایت پر۔ اگر ہدایت پر نہیں ہے تو اپنے حساب سے جو بھی عمل صالح کرتا ہے کرتا رہے، اپنے حساب سے وہ امیر المؤمنین ہی بنتا رہے، اپنے حساب سے جتنا بھی توبہ نصوح کرتا ہے کرتا رہے، خدا اس کے توبے کو قبول نہیں کرے گا۔ جوانوں سے جب بھی کوئی تذکر، آپ کو کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی چیز ملے جو آپ کو توجہ دلا دے کہ ہاں مجھے پلٹ جانا چاہیے، ہاں میں صحیح راستے پہ نہیں تھا، اس جملے کو خرید لیجئے۔ جہاں بھی ناراض نہ ہو، اس موڈ سے نہ آئیں کہ ہم جہاں جائیں سب ہماری تعریف کریں، واہ واہ شاباش کہیں، ہم واپس آ جائیں۔ نہیں، اگر کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی ایسا تذکر دیتا ہے جس سے آپ بیدار ہو جاتے ہیں، اس جملے کو خریدیں، اس جملے کو پاس رکھیں، اس جملے سے بیدار ہو جائیں۔ بچوں کے لیے ایک عالم تھے، پرانے زمانے کی بات ہے، نجف اشرف میں پڑھا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نجف میں جتنے بھی مجتہدین بھی ہیں وہ سب بھی طالب علم ہوتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں کہ علوم میں آل محمد ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جس علم کو حاصل کرنے کے لیے 70-80 سال لگ جائیں اور اس کے باوجود وہ شخص طالب علم ہی رہے، اس مکتب میں کچھ لوگ آ جائیں 1 سال بھی نہ پڑھے ہوئے ہوں اور وہ پھر علامہ دہر بن جائیں، تو پھر ہمیں اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے۔ وہ شخص عالم تھا، وہ نجف واپس جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو آ گئے، ڈاکو نے سب کچھ کاروان کے پاس جو کچھ تھا سب لوٹا، مولانا کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف چند کتابیں تھیں، وہ کتابیں بھی وہ لوٹ کر لے گئے۔ اس نے تھوڑی دیر بعد جا کے ڈاکوؤں سے کہا کہ یہ جو کتابیں ہیں تمہارے کسی کام کی نہیں، میرے پاس اور کوئی تو مال ہے نہیں، باقی تمہیں بہت کچھ مل گیا، یہ کتابیں مجھے واپس کر دو۔ ڈاکوؤں نے کہا ہمارا سردار یہ پہاڑی پر اوپر ہے، جاؤ اس سے جا کر کہو، اگر وہ کہے تو میں اپنی یہ کتابیں تمہیں واپس کر دوں گا۔ وہ عالم الدین پہاڑ پر گئے، ڈاکوؤں کا سردار وہاں نماز شب میں مشغول تھا۔ یہ حیران ہوا، یہ ڈاکوؤں کا سردار ہے اور نماز شب، نماز تہجد پڑھ رہا ہے، وہ بھی اس بیابان میں۔ جب اس نے نماز ختم کی تو اس نے جا کے کہا میں ایک طالب علم ہوں، نجف میں پڑھتا ہوں، آپ کے بچوں نے، آپ کے لڑکوں نے میری کتابیں بھی لوٹ لی ہیں، تو ذرا ان سے کہہ دیجئے کہ میری کتابیں مجھے واپس کر دیں۔ اس سردار نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ کتابیں میں کہتا ہوں وہ واپس کر دیں گے۔ اس نے کہا ایک سوال اور ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا تم ڈاکو ہو، تمہارا کام ڈھاکے مارنا ہے، اور یہ نماز شب، نماز شب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا اسی نماز شب کے بھروسے پر تو یہ کام کرتا ہوں، اگر یہ بھی نہ کروں تو پھر میرا کیا بنے گا؟ کیونکہ میں نماز شب پڑھتا ہوں اس لیے میں ڈاکے بھی ڈالتا ہوں، اور میرا سارا اعتماد اسی نماز پر ہے، نماز مجھے بچا لے گی۔ ذرا مینٹلٹی کو پڑھیے گا ڈاکو کی، کہیں ہم میں بھی تو نہیں ہے آزاداری ہمیں بچا لے گی، محبت اہل بیت ہمیں بچا لے گی، مینٹلٹی تو ایک ہی ہے۔ ٹھیک، اس عالم نے ایک سوال کیا، کہا ٹھیک ہے تمہارا بھروسہ اس نماز پر ہے، کیا یہ نماز تمہیں اس کام کی اجازت دیتی ہے؟
تمہارا بھروسہ نماز پر ہے، نماز تمہیں اس کام کی اجازت دیتی ہے، اور دفاع ہو جاؤ سے کتابیں لو اور گم ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی، کتابیں لی اور یہ نجف آئے. خدا آپ سب کو نجف کی زیارت نصیب فرمائے. اور نجف میں جو طالب علم ہوتے ہیں وہ ہر جمعرات کو کربلا جاتے ہیں. کیا خوبصورت قیام ہے نجف کا. مدینہ باب مدینہ العلم پہ ہوتے ہیں اور جمعرات کو کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں. تقریباً سارے طالب علم جاتے ہیں. یہ بھی وہاں کربلا گئے. دیکھا ایک شخص جالی کو تھام کے بہت بلند بلند گریا کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اور بہت عجیب حالت میں، مضطرب حالت میں. اس نے دیکھا یہ وہی ڈاکوؤں کا سردار ہے. یہاں پہنچا ہوا ہے. اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے پہچانا؟ نہیں، میں نے تو تمہیں نہیں پہچانا. کہا فلاں جگہ پہ تم نے ڈاکہ مارا تھا تو ایک شخص آیا جس نے کتابیں واپس لی. کہا ہاں میں نے تمہیں پہچانا. کیا ہوا تم یہاں کیوں آئے؟ کہا تمہارے ایک جملے نے مجھے یہاں پہنچا دیا. تم نے جو کہا نا کہ نماز شب تمہیں اجازت دیتی ہے کہ تم ڈاکہ مارو، تمہارے اس ایک جملے نے مجھے بے چارہ کر دیا، اس جملے نے مجھے یہاں پہنچا دیا. اور میں ابھی اس لیے چیخ رہا ہوں، اس لیے پکار رہا ہوں کہ میرے لیے پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی یا قبول نہیں ہوگی. اس عالم نے اس سے کہا، حر آیا تھا، حر نے پوچھا تھا مولا سے حل لی توبہ، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ مولا نے حر کو شرمندہ تک نہیں ہونے دیا تھا. یہ وہ در ہے جہاں توبہ فوراً قبول ہوتی ہے. آپ ابھی توبہ کے لیے، استغفار کے لیے الفاظ ادا کرنا شروع کرتے ہیں، مولا آپ کو شرمندہ نہیں کرتے. یہ دروازہ کھلا ہے، سب کے لیے کھلا ہے. یہ باب اللہ ہے، یہ حسین کا دروازہ ہے، یہ سخی اپنے سخی ہے. اس کی دعوت عام ہے سب کے لیے، اور اس کی عزاداری آپ کو گناہ کی اجازت نہیں دیتی ہے. جو نہیں سمجھتے نا، ان اسلامی مفاہیم کو نہیں سمجھتے، ہم بھی بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھتے. میں کوشش صرف یہ کر رہا ہوں آسان آپ کی کچھ کانسیپٹ کلیئر کر دوں. جوانوں کے بزرگ تو جانتے ہیں، شفاعت پر اعتراض کرتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا پہ بھی بہت سے عالم نما جاہل بہت ہیں. جو بھی در اہل بیت سے دور ہے وہ جاہل ہے، وہ 100% مقصد تک پہنچ سکتا ہی نہیں ہے. اس میں بہت واضح ہے، آپ لوگ پڑھ لکھ کر چیزوں کو سمجھنے کے بعد ان لوگوں کو سنیں گے تو آپ کے اوپر بھی واضح ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شفاعت کا دروازہ ہے اس کی وجہ سے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں. ہمارے ہم بھی شاید کچھ جو جاہل لوگ ہیں ان کو یہ ہو کہ ہماری تو شفاعت ہو جائے گی. شفاعت سے گناہ نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بصیر مدینہ سے باہر تھے. جب مدینہ واپس پہنچے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا. واپس آیا، صحابی یہ ہوتا ہے، امام کا صحابی ایسا ہوتا ہے. واپس آتے ساتھ ہی کچھ دنوں کے لیے گیا تھا. کہا جن دنوں میں نہیں تھا ان دنوں میں امام نے کیا حدیث ارشاد فرمائی، مجھے حدیث چاہیے. امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کو بتایا گیا. امام نے کہا کہ لا تنالوا شفاعتی من استخف بالصلاۃ. امام کی آخری حدیث یہ ہے کہ جو نماز کو ہلکا لے گا وہ ہماری شفاعت نہیں پائے گا. یہ جاہل کیا سمجھتے ہیں؟ شفاعت کا کانسیپٹ یہ نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، جسے شفاعت چاہیے وہ اول وقت نماز پڑھتا ہے. شفاعت اس کو ملتی ہے جو اول وقت نماز پڑھے گا، جو جس کے پیش نظر یہ قول صادق ہوگا کہ مجھے شفاعت کا اہل بننے کے لیے اول وقت نماز پڑھنی ہے. وَإِلَّا میرے پاس 4 گھنٹے کا وقت موجود ہے، میں نماز پڑھ سکتا ہوں. 4 گھنٹے 5 گھنٹے مختلف نماز کے مختلف اوقات ہیں. وہ 4-5 گھنٹوں میں کہیں بھی نماز پڑھوں میری نماز صحیح ہے. مجھ پر کوئی عقاب نہیں ہے، مجھ پر کوئی سوال نہیں ہے. لیکن میں عام مسلمان نہیں ہوں کہ 5 گھنٹے میں نماز پڑھوں. میں وہ ہوں جس نے نظر لطف صادق آل محمد کو حاصل کرنا ہے. پورے محشر میں میں نے درخشاں ستارے کی طرح چمکنا ہے تاکہ صادق آل محمد کہیں یہ ہے وہ شخص جس کی میں نے شفاعت کرنی ہے. شفاعت سے انسان گناہوں کی طرح نہیں جاتا ہے. شفاعت کس کی شفاعت؟ معصوم کی شفاعت. عصمت سے نزدیک ہو اور گناہوں کی طرف چلا جائے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہاں غلطی سے گناہ ہو جائیں گے، اور جب گناہ ہو جائیں تو شفاعت کس کی شفاعت ہوگی؟ کن گناہوں کی شفاعت ہوگی؟ صغائر کی یا کبائر کی؟ شفاعت ہمیں چاہیے. شفاعت کا اہل بننے کے لیے ہم اول وقت نماز پڑھنے والوں میں سے. ہم تارک صلاۃ نہیں ہیں. تارک الصلاۃ کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھول جائے وہ کہ وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے. اگر وہ تارک الصلاۃ ہے، تارک الصلاۃ کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر وہ سید ہے سہم سادات میں سے بھی اس سید کو حصہ نہ دو اگر یہ تارک الصلاۃ ہے.
آپ واجبات ادا کرتے ہیں، آپ کو اس بات کا خیال کرنا پڑے گا. آپ جب واجبات ادا کرتے ہیں، واجب صدقہ دیتے ہیں، سہم ایمان دیتے ہیں، سہم سادات دیتے ہیں، کسی سید کو دیتے ہیں، اگر وہ نمازی نہیں ہے تو اس کو نہیں دیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ امام کی طرف سے اعلان ہے یہ میری سیادت سے خارج ہے، اسے وہ حق نہیں ملے گا. اگر کوئی عام مسلمان ہے، عام امتی ہے، وہ فقیر ہے لیکن نمازی نہیں ہے، اس کو بھی زکوٰۃ سے اور خمس سے اس کی مدد بھی نہیں ہوگی. یہ تارک الصلاۃ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے مذہب سے. تارک الصلاۃ کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا کے مالی نظام کا اس کا کوئی حصہ مالی نظام میں نہیں ہے. تارک الصلاۃ سے بائیکاٹ کا حکم ہے کہ آپ تارک الصلاۃ کے ساتھ معاملات نہیں کر سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے، لین دین نہیں کر سکتے. یہ تارک الصلاۃ اپنی جگہ ہو گیا. پھر شفاعت کس کے لیے؟ شفاعت اہل کبائر کے لیے ہے. پھر صغائر کیا ہے؟ صغائر تو آپ کے ویسے ہی دھل جائیں گے. آپ جب درود پڑھتے ہیں آپ کے صغائر گناہ ویسے ہی دھل جاتے ہیں. یہ جو عبادتیں آپ کر رہے ہیں یہ حسنات ہیں، ان حسنات کی وجہ سے سیئات ختم ہو جاتی ہیں. یہ جو درود آپ نے پڑھا آپ کے سیئات ختم. یہ جو فرش ادا پر آئے آپ کے گناہان صغیرہ ختم. میں گناہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، پہلے آپ کانسیپٹ کلیئر ہے ابھی، ٹھیک ہے نا. جو گناہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کو شفاعت کبائر کو برطرف کرے گی. کبائر گناہوں سے مؤمنین کی شفاعت ہوگی، لیکن مؤمن ہونے کے دائرے میں ہو، وہ عبودیت خدا کے راستے میں ہو. جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی بندگی میں نہیں ہے. جو اللہ کی بندگی میں ہی نہیں ہے اس کی شفاعت نہیں ہے. اس کے علاوہ بندگی میں رہ کر جو بھی گناہ ہو گیا ہو، اگر آپ خود آپ کو توبہ کی مہلت مل جائے اور توبہ کر لیں تو شفاعت سے پہلے ہی ختم ہو گیا. انی لغفار ہوں، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. توبہ کرو، سارے گناہ دھل گئے، سارے گناہ. کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو توبہ کے بعد کچھ جوانوں کا مجھے کال آتی ہے، کچھ خود آتے ہیں ہم توبہ تو کر رہے ہیں لیکن یقین نہیں ہو رہا خدا نے معاف کیا یا نہیں کیا. میں کہتا ہوں یہ جو تمہیں یقین نہیں ہو رہا یہی کفر ہے، یہی کفر ہے. اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو ابھی تم شک کر رہے ہو. ابھی جو شک کر رہے ہو خدا نے معاف کیا یا نہیں کیا، یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے. خدا پر حسن ظن رکھو، حسن ظن. ایک حدیث آپ کو ہدیہ کر دوں، آپ کی زحمت تمام. ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور اس کو دھکیلتے ہوئے جہنم کی طرف، ویسے ہی تو جہنمی خود چلا جائے گا جہنم کی طرف، اس پر بھی احادیث ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ وہ خود بخود جائے گا جہنم کی طرف. پھر بھی اس کو ذلت کے لیے لاتیں مارتے ہوئے دھکیلتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہے. اور جہنم کے دہانے پر جب اس کو آخری لات ماری جانی ہوتی ہے اس وقت وہ مڑ کر دیکھتا ہے خدا کی جانب، تو خدا ارشاد فرماتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ ذرا. اس بندے سے پوچھتا ہے تو نے مڑ کر کیوں دیکھا؟ مڑ کے دیکھا کا مطلب خدا کی طرف متوجہ ہونا. خدا کسی جہت میں تو نہیں ہے نا، خدا نظر تو نہیں آتا. مڑ کر دیکھنے سے مراد وہ خدا کی طرف متوجہ ہوا. خدا کی ندا آئے گی کہ تو نے کیوں میری طرف دیکھا؟ تو یہ بندہ کہے گا کہ خدایا مجھے حسن ظن تھا، میرا خیال یہ تھا کہ تو مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں میں تو جہنم میں پہنچ گیا. میرا خیال یہ تھا، میرا حسن ظن یہ تھا کہ تو مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا. حکم آئے گا اس کو جہنم میں نہ ڈالو، اس کو جہنم میں نہ ڈالو. پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر دنیا میں اسے یہ حسن ظن ہوتا تو میں اسے جہنم کے دہانے تک نہ لاتا. اگر ہمیں یہ حسن ظن ہو کہ خدا ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے، اگر ہم خدا سے یہ کہیں کہ خدایا کیا تو مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا؟ میں ایک عمر سب سے یہ کہتا رہا ہوں کہ میں تیرا دوست ہوں، میں تیرے اہل بیت کو چاہتا ہوں، میں رسول خدا کی محبت دل میں رکھتا ہوں، میں علی کا ماننے والا ہوں، میں حسین کا عزادار ہوں، اور اب میں جا کے یزیدیوں کے ساتھ جہنم میں جلوں. یہ مجھ سے جہنم کی آگ تو میں برداشت کر لوں گا لیکن یہ احساس مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا. خدایا تو مجھے جہنم میں نہیں جلائے گا، تو معاف کرنے والا، تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. یہ عقیدہ جس کا ہے اس کو جہنم کے دہانے تک بھی نہیں لے کے جایا جائے گا. اس کی شفاعت کے لیے معصومین موجود ہیں. جناب سیدہ شفاعت کے لیے محشر میں موجود ہے. آپ آئیں جناب سیدہ کو فرصت دیں، آپ اللہ کی بندگی کریں، آپ شہدائے کربلا پہ گریہ کریں اور جناب سیدہ آپ کی شفاعت نہ کریں.
یہ نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں یتیموں کا خیال کرو، ایسا نہ ہو، اس کو یاد رکھیے گا کہ تمہارے شہر میں بھوک سے یتیموں کے چہرے بگڑ گئے ہوں اور تم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہو۔ اللہ اللہ فی الایتام، اتنا یتیموں کا امیر المومنین نے خیال رکھا کہ جب حکیم نے کہا کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے تو کوفہ کے سارے یتیم کاسہ شیر لے کر حاضر ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں نے علی کے یتیم کے ساتھ کیا کیا؟ ایک یتیم حسین کے دادا نے پالا، ایک بھتیجے کو حسین کے دادا نے پالا اور ایک بھتیجے کو حسین نے پالا۔ حسین کے دادا نے جس بھتیجے کو پالا تھا وہ جوان ہوا، اس کی شادی ہوئی، وہ رسول بنا، وہ نبی بنا۔ لیکن جس بھتیجے کو حسین نے پالا تھا ابھی وہ نوجوان ہے، بار بار آ کر موت کی اجازت مانگتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، کتنا کریم گھرانہ ہے۔ جب زہر سے امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تش میں آ رہے تھے اور یہ حالت دیکھ کر امام حسین سے برداشت نہ ہوا، امام نے گریہ شروع کیا تو امام حسن نے فرمایا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ میں جب اس دنیا سے جا رہا ہوں آپ میرے پاس موجود ہیں، عباس موجود ہیں، زینب و ام کلثوم موجود ہیں، میں اپنے گھر میں ہوں، لیکن لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ۔ پھر ارشاد فرمایا اس تشت کو ہٹا دو، میری بہن زینب آ رہی ہے۔ پھر زینب سے فرمایا بہن قاسم کو لے کر آؤ۔ جب قاسم آئے امام نے ایک تعویذ لکھا، اپنے 3 سالہ قاسم کے بازو پر باندھا۔ آپ تعویذ حیات کے لیے لکھتے ہیں، مظلوم امام اپنے بیٹے کی موت کا تعویذ لکھ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ شب عاشور جب اصحاب کو جمع کیا اور امام نے شہادت کے فہرست سنانا شروع کی، جب فہرست ختم ہوئی چچا خاموش ہوئے، بھتیجا بول اٹھا چچا میرا نام شہیدوں کی لسٹ میں کیوں نہیں ہے؟ مجھے بھی کل اس نے جہاد کیجیے۔ جب اجازت نہ ملی قاسم چلے گئے، زانو یہ غم بغل کیا، ہاتھ جب تعویذ پر پڑا، تعویذ کھولا، تعویذ میں لکھا تھا بھیا حسین آپ کی مدد کے لیے میں کربلا میں نہ ہوں گا، میری طرف سے قاسم کی قربانی کو قبول کیجیے۔ اجرکم علی اللہ، رونے میں تکلف نہ کیجیے، یہ محرم کے ایام قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ قاسم خوشی خوشی اپنی موت کا پروانہ لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں قاسم وہ شہادت کی فہرست اور تھی، شہادت کی ایک فہرست اور ہے، اس میں تیرا نام بھی ہے، علی اصغر کا نام بھی ہے۔ جب علی اصغر کا نام سنا قاسم نے پوچھا هل یصلون الی الخیام، کیا لشکر آدھا خیام تک آ جائیں گے؟ اصغر خیمے میں شہید ہوگا؟ امام نے فرمایا نہیں بیٹا، میں اصغر کو لے کر لشکر آدھا کے پاس جاؤں گا، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی، بار بار تشریف لاتے ہیں، اب تو اجازت دیجیے، اب تو جہاد کی اجازت دیں۔ آخر وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب حسین کو قاسم کو اجازت دینی پڑتی ہے۔ علی کا امامہ قاسم کے سر پر رکھا، امامے کی دونوں سروں کو سینے پر رکھا۔ قاسم جب جانے کے لیے تیار ہوئے کہا بیٹا قاسم 1 منٹ کے لیے رک جا، گریبان چاک کر دیا اور کہا یہ یتیموں کی نشانی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ قاسم چلے، سوئے مقتل چلے، حسین پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، قاسم سے جدا نہ ہو سکے۔ ایک دفعہ پھر گھوڑے سے اتارا، قاسم کو سینے سے لگایا، چچا بھتیجا اتنا روئے، مقتل کہتی ہے حتی غشی علیہما، یہاں تک کہ دونوں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بس آپ کی زحمت تمام، قاسم روانہ ہوئے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب قاسم کی شجاعت کا آدھا مقابلہ نہ کر سکے، کسی نے کہا یہ بنی ہاشم کا لال ہے، اسے دھوکے سے شہید کیا جا سکے گا، اسی طرح اسے مارو جس طرح حمزہ کو مارا تھا۔ ایک لعین نے چھپ کر پہلو میں نیزے کا وار کیا، قاسم کو دادی کا پہلو یاد آ گیا۔
अजरुकुम अल्लाह। दो मुसीबत ऐसी हैं जिसमें कासिम जनाब सईदा का शरीक है। जब नेज़ा लगा कासिम घोड़े से ज़मीन करबला पर आए। मक़तल के अल्फाज हैं कि कासिम मुंह के बल ज़मीन पर गिरे। ये बनी हाशिम का पहला जवान नहीं है। आइए मदीना चलते हैं। लाइन आग लेकर आए। जनाब सईदा कहती हैं जब आग भड़क उठी दरवाज़ा जलने लगा, दरवाजे पर लात लगी, दरवाज़ा मेरे ऊपर गिरा। फसक़त तो बेवजही, मैं अपने चेहरे के बल अजरुकुम अल्लाह। कासिम ने चचा को पुकारा। जब चचा को सलाम आखिर दिया, हुसैन उकाब की मानिंद लाश कासिम की तरफ बढ़े। हुसैन को आते देखकर आधा का लश्कर इधर का लश्कर उधर, उधर का लश्कर इधर, घोड़ों की टापों तले कासिम पायमाल होता रहा। इमाम लाश कासिम पर पहुंचे। कासिम जो अभी कमसिन था, जब उसे सीने से लगाया, मक़तल के अल्फाज हैं कासिम के पांव ज़मीन करबला पर खत खींचता जा रहा था। कासिम को मक़तल में रखा, एक तरफ कासिम का लाशा, एक तरफ अकबर का लाशा, दरमिया में हुसैन है। एक वो मुसीबत जिसमें कासिम हुसैन का शरीक है। दो लाशें करबला में पामाल हुए, एक हुसैन इब्न अली का, एक कासिम इब्न हसन का। फर्क ये है जब हुसैन की लाश को पामाल किया जा रहा था तब सर तन से जुदा था। जब कासिम की लाश पामाल हो रही थी अभी कासिम की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें, और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर किया करें, और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक़्त पहुँच सके। आपसे ये फिर गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक़्त पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।